کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ توبہ میں 6 چیزیں جمع ہونی چاہیے. یہ بات خوب اچھی طرح یاد کر لیجئے اور میں ذرا آہستہ بتاتا ہوں تاکہ آپ اس کو نوٹ کر لیں. یہ 6 باتیں آپ کو کام آئیں گی. کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ 6 باتیں توبہ میں جمع ہوں تو یہ بڑی جامع قسم کی توبہ ہوتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اپنے جس عمل سے توبہ ہو رہی ہے، جن گناہوں سے، ان گزشتہ برے اعمال پر ندامت ہو دل میں. سب سے پہلے شرمساری ہے دل میں، انسان نادم ہو کہ یا اللہ مجھ سے نافرمانی ہوئی. دوسری بات یہ کہ جو فرائض اور واجبات اللہ تعالیٰ کے چھوڑ دیے ہیں ان کی قضا کرے. مثلا آپ بے نمازی اگر توبہ کر رہا ہے اپنی نمازیں نہ پڑھنے پر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ توبہ کر کے ساری نمازیں اس کی کا حساب ختم ہو گیا. نہیں، جو نمازیں اس نے چھوڑی ہیں، قضا کی ہیں، نہیں ہو سکی تھی اس سے، اب وہ ان کی قضا کرے. جو جس نے زکوٰۃ نہیں دی اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب پچھلی زکوٰۃوں کا حساب کر کے دے گا. یہ تو نہیں کہ جو چلو جی یا اللہ میں آج توبہ کرتا ہوں، 40 سال سے میں نے زکوٰۃ نہیں دی، آئندہ دوں گا، پچھلی کا ذکر ہی نہیں، پچھلی کا ادا کرے. حج جس نے نہیں کیا اور اس پہ توبہ کر رہا ہے وہ حج بھی کرے گا. دوسری بات یہ ہو گئی. تیسری بات، کسی کا مال اگر ظلماً چھینا ہے، لیا ہے، بغیر حق کے لیا ہے، غلط طریقے سے لیا ہے، واپس کر دے. کسی کو زبان سے ستایا ہے یا ہاتھ سے ستایا ہے، اس کے خلاف غیبت کی ہے، گالی گلوچ کی ہے، برا بھلا کہا ہے، بہتان بازی کی ہے، الزام تراشی کی ہے، یا اس کو مارا ہے، پیٹا ہے، تو اس سے معافی مانگ لے. 5ویں بات، آئندہ اس گناہ کے قریب بھی پھٹکنے کا ارادہ نہ ہو اور عزم کر لے کہ گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. اور 6ٹھی بات یہ کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اپنے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کرتے ہوئے بھی دیکھے. توبہ کا ایک ثمرہ مرتب ہوتا ہے کہ انسان کا رخ اطاعت کی طرف ہو جاتا ہے، تو اطاعت کی طرف بھی جائے. اور اب جس طرح اللہ کی نافرمانی جس نے زیادہ کی ہے اتنی زیادہ اللہ کی فرما برداری کر کے دکھائے. اب خوب سجدے کرے، اب خوب عبادت کرے، اب خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اب خوب لوگوں کی خدمت کرے، اب خوب سچ بولے، امانت کا خیال رکھے، تمام حسنات میں خوب آگے بڑھے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایک توبہ شدہ، توبہ کردہ، توبہ کیا ہوا انسان ہے.